اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے اللہم لک صمت، تو پروردگار میں نے تیرے لیے روزہ رکھا ہے، تو روزہ اللہ کے لیے ہو، کسی اور چیز کے لیے نہ ہو۔ جہاں صرف روزہ اللہ کے لیے ہو تو یہ تقاضا ہے مہمان کا کہ وہ روزہ اللہ کے لیے رکھے۔ اب آپ دیکھیے کہ روزے کی حقیقت کیا ہے۔ بہت سے افراد روزہ رکھتے ہیں اور بھوکے بھی رہتے ہیں، پیاسے بھی رہتے ہیں، بہت سی مشقتیں کرتے ہیں، لیکن امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اذا صمت فعلیکم، جب تم نے روزہ رکھا ہے فلیصم سمعک و بصرک، تو صرف روزہ بھوک و پیاس کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنے کانوں کو بھی ان چیزوں سے محفوظ رکھو جو اللہ نے منع کیا ہے، و بصرک، اور آنکھوں کو بھی ان چیزوں سے محفوظ رکھو کہ جس چیز کو دیکھنے سے اللہ نے منع کیا ہے، و شعرک و جلدک، آپ کے پوست یہاں تک کہ آپ کے بال بھی اس کی طرف متوجہ نہ ہوں، ادھر نہ جائیں جہاں پر اللہ نے منع کیا ہے، کیونکہ ہم اس کے مہمان ہیں جو کریم ہے، اس کے مہمان ہیں جو عطا کرتا ہے۔ اس نے ہمیں اس مہینے میں اپنا مہمان بنایا ہے، تو یہ ہماری مہمانی کے تقاضے ہیں کہ اس طرح سے اس کے مہمان بن جائیں کہ جب ہم اس کے یہاں ہیں اور اس کے مہمان ہیں تو روزہ اس انداز سے رکھیں کہ ہماری آنکھوں سے گناہ نہ ہو، زبان سے گناہ نہ ہو، کان سے گناہ نہ ہو۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب روزہ جو ہے وہ کیا ہے، یہ میں اس انداز سے بیان کر رہا ہوں کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں تو کس انداز سے ہم اپنا فرض ہے مہمان کا وہ کس طرح سے نبھائیں۔ امام علی علیہ السلام نے کتاب غرر الحکم میں فرمایا کہ صوم القلب خیر من صیام اللسان، دل کا روزہ زبان کے روزے سے بہتر ہے۔ اگر تمہاری زبان اچھی بات کر رہی ہے لیکن تمہارے دل میں بغض، حسد، کینہ، کسی کے لیے برائی ہے، تو اس زبان کا برے باتوں سے روکنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ پہلا دل ہے جہاں اس کو بری باتوں سے روکا جائے۔ تو روزے میں پہلی چیز ہے کہ دل میں جو بھی چیز ہے، کسی کے لیے قدورت ہے، بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، وہ نکال دیا جائے، روزے کی پہلی شرط ہے۔ وصیام اللسان، یعنی زبان کے روزے سے بہتر ہے۔ وصوم اللسان خیر من صیام البطن، اور زبان کا روزہ پیٹ کے روزے سے بہتر ہے، یعنی ہم بھوکے پیاسے رہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہماری زبان وہ کام انجام نہ دے جس کو اللہ نے روکا ہے۔ اب آپ توجہ کیجئے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی انسان زبان پہ لگام نہیں لگا سکتا تو وہ روزہ نہ رکھے، یا کسی کے دل میں قدورت، بغض و حسد ہے وہ روزہ نہ رکھے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب ماہ رمضان کی ابتدا ہو اور روزہ رکھنے کی کوشش کی جائے اور روزہ واجب ہو جائے اور نیت کریں کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، تو سب سے پہلے اپنے دل کو ان چیزوں سے دور کیجئے کہ جو اللہ کے مہمان ہونے سے آپ کو روک رہا ہے۔ اس کے بعد اپنی زبان کو ان چیزوں سے روکنے کی کوشش کیجئے جو اللہ کے مہمان بننے سے آپ کو روک رہا ہے، تب کہیں آپ کا روزہ یہ روزہ مانا جائے گا کہ جس کو ہم بھوک اور پیاس کا روزہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کی مہمانی، جو اللہ نے کہا کہ ہم اس میں تمہیں عطا کر رہے ہیں، لیکن جب مہمان آ رہا ہے تو اس کا یہ انداز ہے کہ وہ جب روزہ رکھے تو اس انداز سے اللہ کی محبت میں روزہ رکھے کہ دل کا بھی روزہ ہے، اعضاء و جوارح کا بھی روزہ ہے۔ صوم کا مطلب امساک ہے، رکنا ہے، دل بھی رکا ہوا ہے برائیوں سے، زبان بھی رکی ہوئی ہے برائیوں سے، ہاتھ پیر بھی برائیوں سے رکے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اگر نہ بھی کھایا تو کیا کیا، اگر ہم کھا پی بھی لیں تو ہمیں ایک شرعی اعتبار سے گناہ ہوگا، لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم جب روزہ رکھ رہے ہیں تو دل کو بھی پاک کریں، اعضاء و جوارح کو بھی پاک کریں، تب ہم کہیں گے پروردگار کی بارگاہ میں، پروردگار تو نے ہمیں بلایا تھا، اپنا مہمان بنایا تھا، ہم تیرے مہمان بن کر آئے ہیں، اب ہماری پذیرائی کر۔ تو اس انداز سے پذیرائی ہوگی کہ اللہ کہے گا کہ انفاسکم فیہ تسبیح، سانس لینا تمہاری تسبیح ہو گئی ہے، نومکم فیہ عبادہ، سو بھی جاؤ تو عبادت ہے، عملکم فیہ مقبول، اب تمہارا عمل مقبول ہے، دعاؤکم فیہ مستجاب، تمہاری دعا مستجاب ہے، ابواب الجنان فی ھذا الشہر مفتحہ، اب تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ صرف بھوکا پیاسا رہنے سے ایسا نہیں ہوگا، جب دل اور اعضاء و جوارح بھی رک جائیں ان چیزوں سے جن سے اللہ نے روکنے کو کہا ہے، تو اس منزل میں پہنچے گا جہاں یہ سب چیزیں انسان کے اوپر صادق آئیں گی۔ دوسری چیز ہے وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كِرَامَةِ اللَّهِ، اس مہینے میں تم اللہ کے مکرم بندے بن جاؤ گے۔ کرامت کسے کہا جاتا ہے؟
کرامت اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ نفع لا یلحقہ فیہ غضاضہ، توجہ کیجئے گا اس چیز پر، کہ ایسا فائدہ پہنچایا جائے کہ جس میں سامنے والے کو جس کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے اس کو ذلیل نہ کیا جائے۔ بہت لوگ بخشش کرتے ہیں، بہت لوگ عطا کرتے ہیں، ہزاروں لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے کرم کا انداز یہ ہے کہ وہ جس کو عطا کرتا ہے تو اس لیے عطا نہیں کرتا کہ یہ ذلیل ہے، بلکہ اس لیے عطا کرتا ہے کہ اس کا مکرم بندہ ہے، میرا بندہ ہے تو میں عطا کر رہا ہوں، یہ کس کی مجال ہے کہ مجھ سے سوال کرے کہ تو کیوں عطا کر رہا ہے۔